پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے یا عمران خان صاحب کے حوالے سے یہ کہنا کہ یہ دہشت گردی کے سہولت کار ہیں، بہت ہی افسوسناک بات۔ آپ پاکستان کی عوام پر ایک تہمت دھر رہے ہیں، کیونکہ یہ جماعت پاکستان کے عوام کی جماعت ہے، عمران خان پاکستان کا لیڈر ہے۔ ہم ہرگز عمران خان ہرگز دہشت گردی کا کوئی ہمدرد نہیں ہے۔ کوئی بے وقوف ہوگا، کوئی سنگ دل ہوگا جو دہشت گردی کا ہمدرد ہو۔ ہم پاکستان کی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ عوام کی بے گھری ہمیں منظور نہیں ہے، ڈسپلیسمنٹ ہمیں منظور نہیں ہے، ہمیں معصومین کی شہادت منظور نہیں ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں آؤ ہمارے ساتھ بیٹھو اور بیٹھ کر ایک لائحہ عمل تیار کرو۔ ایک قومی جرگہ ہوا، پی ایم ایل این تھی، پیپلز پارٹی تھی، اے این پی تھی، خیبر پختونخوا کے دانشور تھے، سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ جو پالیسی اپنائی گئی ہے وہ غلط ہے، 50 سال سے غلط ہے، گولے اور بارود سے امن پیدا نہیں ہوگا۔ چند دن قبل جو پریس کانفرنس کی ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے، اس میں ایک سوال کیا حامد میر صاحب نے، سینئر صحافی نے، انہوں نے ان سے یہ پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں ہمیں داعش اور ٹی ٹی پی دونوں سرگرم عمل نظر آتی ہیں، دونوں ایک دوسرے کے خلاف لڑتے بھی ہیں اور یہاں پر وہ قائم بھی ہیں، ان کو اسلحہ بھی مل رہا ہے۔ یہ تو کہا جاتا ہے کہ ٹی ٹی پی کو افغان حکومت کی حمایت حاصل ہے، لیکن داعش کو تو افغان حکومت کی حمایت حاصل نہیں ہے، وہاں تو لڑائی ہو رہی ہے داعش اور افغان حکومت اور ٹی ٹی اے کے درمیان۔ کہ داعش کو اسلحہ کیسے مل رہا ہے پاکستان کے اندر کہ وہ یہاں اپنی کارروائیاں کر رہی ہے؟ تو سوال کا کوئی خاطر خواہ جواب نہیں دیا گیا، اور یہ ایک لمحہ فکریہ ہے کہ کس طرح یہ گولہ بارود ان دہشت گردوں کو یہاں میسر ہو رہا ہے۔ سرحدوں کی حفاظت کرنا پی ٹی آئی کا یا صوبائی حکومت کا کام نہیں ہے، سرحدوں کی حفاظت کرنا ہماری جرری افواج کا کام ہے۔ تو یہ کیا ہو رہا ہے کہ اسلحہ بھی آ رہا ہے، یہاں دہشت گرد بھی آ رہے ہیں؟ تو یہ وہ سوالات ہیں جن کا جواب ہم سب کو مل کر ڈھونڈنا ہے، اور یہ تاریخ کی شہادت ہے کہ جنگیں قومیں اور افواج اکٹھے لڑتی ہیں، مل کر لڑتی ہیں۔ صوبہ خیبر پختونخوا کی عوام اور اداروں کے درمیان خلیج بالکل زہر قاتل ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ پی ٹی آئی اس وقت وہ بڑی جماعت ہے، وہ عوام کی آواز ہے جو اس خلیج کو پاٹ کر سکتی ہے، اس خلیج کو ختم کر سکتی ہے، عوام کو اور اداروں کو اکٹھا کر سکتی ہے ایک بڑے قومی مقصد کے لیے۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ عوام کی آواز کو مانیں، جمہوریت کو مانیں، آپ ان کے حقوق کو مانیں، انسانی حقوق کو مانیں، ان کی زندگیوں کو آپ معتبر جانیں۔ یہ نہ کہیں کہ ایسا تو ہوتا ہی ہے، دہشت گردی لڑنی ہے تو کیا ہوا اگر کچھ لوگ معصوم شہید ہو گئے، یہ ہمیں نہیں قبول۔ ڈرونوں سے حملے گاؤں پہ، مساجد پہ، شادی کے اجتماع پہ ہمیں نہیں منظور۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ ملٹری آپریشن جو آپ کر رہے ہیں یہ ہمیں نہیں منظور، کیونکہ اس میں معصومین کی شہادت ہو رہی ہے، اس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ بے گھر ہو رہے ہیں۔